مجبور کی کر دے پوری آرزو، ہر بے کسو مجبور کی کہتے رہتے گئے دعا کے صحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیر، روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں اور روحانی علاج اور استخارہ یہ آپ کا اپنا ہی سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ خوابوں کی تعبیریں بھی معلوم کر سکتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں اور استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز کو اس سلسلے میں شامل کریں، اس سلسلے کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین خوابوں کی تعبیریں، جو خواب آپ دیکھتے ہیں، چاہے دن میں دیکھتے ہوں، رات میں دیکھتے ہوں، جس وقت بھی آپ خواب دیکھتے ہوں، اگر آپ اپنے خواب کی تعبیریں معلوم کرنا چاہیں یا کسی بھی مسئلے کے لیے روحانی علاج معلوم کرنا چاہیں، اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے استخارے کروانا چاہیں، تو ابھی آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ایک نمبر ملاحظہ فرمائیں گے، تو اس نمبر پر آپ ہم سے ہاتھوں ہاتھ رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں اور خوابوں کی تعبیریں بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز کو ہم سلسلے میں شامل کریں، زیادہ سے زیادہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں بتائی جا سکیں اور زیادہ سے زیادہ استخارے کر کے آپ کو روحانی علاج بتائے جا سکیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، گھر میں نا اتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپس میں نا اتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں، یا کاروباری حوالے سے پریشانیوں کا سامنا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے، یا روزگار کے لیے کہیں جاتے ہیں، جاب کے لیے کہیں ہم جاتے ہیں تو ہمارا کام نہیں بن پاتا، ہمارے اسباب نہیں بن پاتے، جس کام میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام میں ہمارے برکت نہیں ہوتی، وہ کام ہمارا پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، یا جس کام میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ اگر جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہیں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ ہم سے اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، استخارے آپ کروا سکتے ہیں اور خوابوں کی تعبیریں بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زیادہ سے زیادہ آپ کالز ریکارڈ کروائیے، خوابوں کی تعبیریں معلوم کیجیے، روحانی علاج معلوم کیجیے اور استخارے بھی آپ کروائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، آپ کے خوابوں کی تعبیریں بیان کی جائیں، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں، آپ کے استخارے کیے جائیں، آئیے سب سے پہلے ہم دن کا آغاز ہے اور دن کے آغاز اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام سے ہم شروع کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تلاوت قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے آئیے حسب معمول ہم پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے، دوزانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ
اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی ہم نے سعادت حاصل کی، سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی حدیث پاک سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کے قولز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، روحانی علاج اور استخارہ، یہ آپ کا اپنا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ خوابوں کی تعبیریں معلوم کر سکتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے کے لیے الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جو بھی آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ اس خواب کی تعبیریں معلوم کر سکتے ہیں، کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبر میں ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، تو اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ رابطہ کیجئے، خوابوں کی تعبیریں معلوم کیجئے اور روحانی علاج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف ہم چلتے ہیں۔ کالز کی طرف آنے سے پہلے حضرت آپ سے کچھ سوالات ہیں خوابوں کی تعبیروں کے حوالے سے، وہ میں پہلے سوالات آپ کے سامنے عرض کر دوں اور پھر انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی طرف بھی ہم بڑھیں گے۔ خوابوں کی تعبیریں ان کی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، قول بھی لیں گے، ان کے روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے۔ خواب
خواب کسے کہتے ہیں اور مطلب اس کا کیا ہے خواب کا؟ اسی طرح خوابوں کی جو تعبیریں بیان کی جاتی ہیں، تعبیر بتانے کا اہل کون ہے، کسے خواب کی تعبیر بیان کرنی چاہیے؟ اسی طرح جو ہم خواب دیکھتے ہیں تو آیا ہر ایک کے سامنے ہم خواب بیان کر دیں؟ مثال کے طور پر جو ہمارا قریبی دوست ہو، آیا اسے بھی ہم بیان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اچھے خواب ہم نے دیکھے وہ بھی بیان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے دوسروں کے آگے؟ یا جو عالم دین ہے، مفتی اسلام ہے، اسی کے سامنے فقط خواب بیان کیا جائے اور اسی سے ہی تعبیر پوچھی جائے، یا ہم ہر ایک کو بیان کر دیں خواب اپنا؟ یہ چند ایک سوالات انشاءاللہ عز و جل اس مسئلے پر، ان سوالات پر گفتگو کریں گے۔ آئیے پہلے مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کی قول کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، اور کیا کیا آپ نے خواب دیکھے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے خواب بھی اور ان کی تعبیر انشاءاللہ عز و جل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی قول کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، ہاں، میری والدہ کا نام ممتاز ہے، میرا نام حامد ہے، میں نوابشاہ سے بات کر رہا ہوں۔ میری وائف کو جو ہے رسولی کا پرابلم ہے، انہیں جو ہے نا رسولی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، آپریشن کروا چکا ہوں مگر مزید دوبارہ ہو گئی ہے، تو برائے مہربانی اولاد بھی نہیں ہوتی ہے، تو استخارے میں چیک کیا جائے کہ کیا پرابلم ہے۔ والدہ کا نام پروین ہے ان کی، اور وائف کا نام ہے آمنہ میری۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے گھر والوں کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ حامد بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کا ہم استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زوجہ کی اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنا انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد یوسف ہے، میری والدہ کا نام رانی بی بی ہے، اور میرے روزگار کا مسئلہ ہے۔ روزگار کا اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، نام محمد فاروق خان، والدہ کا نام کلثوم بی بی، اور میری بیوی کا جو ہے نا سر میں درد رہتا ہے، تو اس کی میری بیوی کا والدہ کا نام زینب بی بی ہے۔ جی، آپ یہ استخارہ کریں، بتائیں کہ اس کے کیوں، کس وجہ سے اس کے سر میں آمنہ بی بی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے فاروق بھائی ہم آپ کو بتاتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امجد اطاری ہے، میں نے خواب میں امیر اہل سنت اور ان کے مرشد کو دیکھا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے تسبیح عطا فرمائی ہے، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل بالکل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور خواب میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کی اور تسبیح دیتے ہوئے آپ نے دیکھا، تو انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ خواب میں تسبیح دینا اور آپ کا لینا، اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کال اور دے دیجئے گا، یہ پھر انشاءاللہ استخاروں کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں حافظ اللہ، میرا سوال یہ ہے سر، میں آپ کو نابینا ہوں جناب، اور پیدائشی سے میں نابینا ہوں، تو برائے مہربانی میری والدہ کا نام ہے حرمت بی بی، برائے مہربانی آپ نے استخارہ کر کے بتا دیں کہ یہ کوئی عملیات ہے یا کس طریقے سے، یا کوئی آپ روحانی علاج بھی بتا دیں، اور جو نا استخارہ بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ نام ان کا مجھے سمجھ نہیں آیا، کال دوبارہ چلا دیں، آپ مجھے نام بتا دیجیے ان کا۔ سر میں حافظ اللہ، میرا سوال یہ ہے سر، میں آپ کو نابینا ہوں جناب، اور پیدائشی سے میں نابینا ہوں، تو برائے مہربانی میری والدہ کا نام ہے حرمت بی بی، برائے مہربانی آپ نے استخارہ کر کے بتا دیں کہ یہ کوئی عملیات ہے یا کس طریقے سے، یا کوئی آپ روحانی علاج بھی بتا دیں، اور جو نا استخارہ بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے، مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے،
آپ کا نام تو ہمیں سمجھ نہیں آیا، لیکن انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم آپ کو بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے اور وہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، وہ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی آپ کال ریکارڈ کروائیں اپنا نام، والدہ کا نام یہ واضح بیان کیا کریں تاکہ استخارہ کرنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح آپ جو اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ بھی صاف، واضح اور آسان الفاظ میں بیان کیا کریں تاکہ سمجھنے میں اور ہمیں بیان کرنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، اس خواب کی آپ تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور اپنا مکمل خواب کوشش کر کے بیان کریں تاکہ اس کی تعبیر بیان کرنے میں بھی ہمارے اسلامی بھائی کو، مبلغ دعوت اسلامی کو آسانی ہو۔ اگر آپ نے مکمل خواب بیان نہیں کیا یا ادھورا خواب بیان کیا یا پورا خواب بیان نہیں کیا، کس وقت دیکھا، کبھی بس اوقات خواب کی تعبیر بیان کرنے میں اس مقام کا بھی معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے، کہاں دیکھا، کس وقت دیکھا یا کس حالت میں دیکھا۔ تو جب بھی آپ خواب کی تعبیر معلوم کریں تو اپنا خواب کوشش کر کے مکمل، سادے اور واضح الفاظ میں جو ہے وہ بیان کیجئے گا، ریکارڈ کروائیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو واضح ہم ایسے تعبیر بھی انشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا آسان طریقہ میں عرض کرتا چلوں، لیکن اگر آپ نے کوئی خواب بیان کرنا ہے نا تو کوشش کر کے پہلے آپ اسے ایک صفحے پر لکھ لیں، پھر لکھنے کے بعد پھر آپ وہ اپنا ریکارڈ کروا دیں مدنی چینل میں، اپنا بیان کر دیں، انشاءاللہ عز و جل بآسانی آپ کو خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے انشاءاللہ عز و جل استخاروں کی طرف ہم بڑھیں گے۔ استخاروں کی طرف آنے سے پہلے ایک اسلامی بھائی نے اپنا خواب بیان کیا کہ انہوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواب میں زیارت کی اور کوئی بزرگ بھی ساتھ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تسبیح عطا فرمائی ہے ان اسلامی بھائی کو۔ تو اس حوالے سے اس کی تعبیر بھی بیان فرما دیجئے اور کچھ سوالات جو آپ کے سامنے عرض کیے تھے خواب کے حوالے سے، کس کے سامنے بیان کرنا چاہیے، کس کو بیان کرنا چاہیے، خواب کی تعبیر بتانے کا اہل کون ہے، تو اس حوالے سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو وضاحت فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جو ہمارے اسلامی نے خواب جو ہے وہ بیان کیا ہے جس میں امیر اہل سنت اور ان کے پیر صاحب انہوں نے کہا تھا، ان کی زیارت کی اور تسبیح دی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمان کو بعض اوقات اس طرح کے اچھے خواب دکھائے جاتے ہیں اور وہ بطور نعمت کے ہوا کرتے ہیں۔ تو جو خواب انہوں نے بیان کیا اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے، انشاءاللہ عز و جل انہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکت اور ان کی توجہ نصیب ہوگی، اور اس کے لیے یہ عملی طور پر کوشش بھی کریں، جو بھی اگر یہ امیر اہل سنت کے مرید ہیں تو ایک پیر ہونے کی حیثیت سے، اور اگر مرید نہیں بھی ہیں تب بھی ایک معظم دینی ہونے کی حیثیت سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ دامت برکاتہم العالیہ کو ایک وسیع علم، حکمت عملی اور دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمایا ہے، اور اسی کے تحت آپ جو ہمیں ارشادات فرماتے ہیں تو یقینا ہر مسلمان کے لیے وہ مشعل راہ ہیں، تو جتنا اطاعت کی کوشش کریں گے، اتباع کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اتنی ہی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ جہاں تک آپ کے سوالات کا تعلق ہے تو ہر ایک کو خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، جس سے آپ کو تعبیر پوچھنی ہے اور جو اس کی تعبیریں بیان کرتا ہے اور واقعی وہ بیان کرنے کا اہل بھی ہے، اسے بیان کیا جائے، یا پھر کسی اپنے اچھے دوست کو جو آپ کا خیر خواہ ہے اسے بیان کیا جائے۔ ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خوابوں کی تعبیر کو اس کی جو نتیجہ ہے وہ تعبیر بیان کرنے والے کے مطابق اس کا نتیجہ جو ہے وہ ظاہر ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک عالم اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور اس طرح بھی روایتیں ملتی ہیں کہ اگرچہ کوئی جھوٹا خواب بیان کرے لیکن اگر اس کی تعبیر جو ہے وہ کرنے والا کیسی ہی تعبیر کر دے تو اس بتانے والے کی تعبیر کے مطابق اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ قید خانے میں تھے اور قید خانے میں آپ سے دو لوگوں نے، وہ بھی قیدی تھے، اپنے خواب بیان کیے، آپ نے ایک اچھی تعبیر بیان فرمائی اور دوسرے کی تعبیر اس کے حق میں بری تھی۔ تو جب آپ نے یہ بیان کیا اور ویسا ہی ہوا
تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو ویسے ہی مذاق کر رہے تھے، مزاحن ہم جو ہے آپ سے پوچھ رہے تھے، تو ہم نے کوئی خواب تو دیکھا نہیں تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مقدر فرمانا تھا وہ ہو گیا، اور ویسا ہی ہوا۔ مفسرین نے ان آیات کی تشریح کے اندر یہ بات لکھی، اور قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو انہوں نے خواب اگرچہ جھوٹا بیان کیا تھا، لیکن تعبیر کے مطابق ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نتیجہ ظاہر ہوا۔ تو ہرگز جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، سچ ہی بیان کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کے سامنے آپ نے بیان کر دیا جس کے سامنے بیان نہیں کرنا تھا، تو بہت حد تک یہ توقع ہوتی ہے، یہ خطرہ کہہ لیجئے کہ اگر اس نے بری تعبیر بیان کر دی تو ویسا ہی ہو جائے گا۔ اب جس نے تعبیر بیان کرنی ہے اور واقعی جو اس کو جاننے والا ہے، تو اس کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھی تعبیر بیان کی جائے جہاں تک ممکن ہو، جس کے اندر جھوٹ نہ ہو اور غلط بھی نہ ہو۔ تو اس کا جو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو خواب دیکھنے والا ہے وہ بہت حد تک برے اثر سے، برے نتیجے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جھوٹ تو جھوٹ ہے، ایک تو جھوٹ اس کی برائی، اور دوسرا جھوٹے خواب کے بارے میں بالخصوص یہ روایتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو جھوٹا خواب بیان کرے تو کل بروز قیامت اسے جو کے 2 باریک دانے، جو کے دانے آپ نے دیکھے ہوں گے بہت ہی باریک ہوتے ہیں، اس میں گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں لگا سکے گا اور عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو اور بھی اس کی وعیدیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، تو ہمیں ہرگز جو ہے وہ جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، خواہ وہ ہم جاگتے ہوئے کسی بات کے بارے میں ہم اپنے کمنٹس دے رہے ہوں، کوئی بات کر رہے ہوں، یا پھر اپنے سونے کی حالت میں، یعنی جو ہم نے دیکھا خواب کی حالت میں، تو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں، تو ہر صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچائی کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں کے اندر اس طرح کا بہت سارا یہ معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ میں نے تجھے خواب میں دیکھا، اس حالت میں دیکھا، مزاحیہ طور پہ جھوٹ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ میں جو جھوٹا خواب بیان کر رہا ہوں اس کی جو آپ نے وعیدیں بیان فرمائی، تو جو یہ جھوٹا خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ مذاق کے طور پر بیان کر رہے ہوں یا ویسے ہی بیان کر رہے ہوں، تو کیا وہ بھی اس وعید کے مستحق ہیں؟ ظاہر ہے اس میں کوئی دوست یا غیر دوست کی تخصیص تو نہیں ہے، جھوٹا خواب جھوٹا ہی ہے، بھلے وہ دوست کے سامنے بیان کریں یا کسی اجنبی کے سامنے بیان کریں، تو بہرحال اس کی جو برائی ہے وہ ہر صورت کے اندر ہے۔ تو ہمارے جن اسلامی بھائی نے قول کی تھی، جو خواب آپ نے بیان کیا تھا، یقیناً آپ نے تعبیر سماعت کر لی ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجیے۔ حامد بھائی، آپ کی قول تھی، نواب شاہ سے آپ نے قول کی اور آپ نے کہا کہ زوجہ کو بیماری ہے، رسولی ہو چکی ہے اور اولاد کا سلسلہ بھی نہیں ہے، اس حوالے سے آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت نظر بد، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اور یہ اشارہ آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش ہے، قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے اولاد کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ اس حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ حامد بھائی، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم آپ پڑھا کریں۔ اب دعائے ابراہیم آپ سماعت فرما لیجئے، کون سی ہے؟ دعائے ابراہیم ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعائے ابراہیم ہر نماز کے بعد آپ اور آپ کے گھر والے 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اور دوسرا جو آپ نے بیان فرمایا کہ زوجہ کو رسولی ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ 9 مرتبہ